کل رات میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہے، بخشش کی کوئی صورت ہے تو بتاؤ، کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ تو اس نے کہا 99 قتل کیا ہے، 99 ناحق خون بہایا ہے، کتنے کو تم نے بیوہ کیا، کتنے کو یتیم کیا ہوگا، کتنے گھر کو تم نے ویران کیا ہوگا، ممکن نہیں خدا بخش دے تمہیں، تم جیسے پاپی کو ممکن نہیں خدا بخش دے۔ پاگل ہو گیا، نکالا، کہا تو پھر 100 پورے کر دیتا، بخشش ہونے نہیں ہے۔ تو اس جنون اور پاگل پن میں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گیا۔ دن گزارا، رات بستر پر لیٹا اور پھر بے قرار اور بے چین ہوا کہ آہا پھر میں نے مزید کر دیا، یہ بھی کیا شرمندگی ہے، ایک اور بڑھا دیا میں نے۔ پریشان اور اضطراب کی حالت رات گزارا، صبح نکلا، ایک بنی اسرائیل کے عالم سے ملاقات ہوئی، عالم ربانی سے ملاقات ہوئی، کہا حضور سنیے، میں نے 100 ناحق خون کیا ہے، کیا میرے بخشش کی کوئی صورت ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں بخشش کی صورت ہے، 100 نہیں 1000 بھی کر دیتے تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ صورت ہے ایک، ڈائریکٹ تو مجھے مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن میں کئی دن سے سن رہا ہوں کہ فلاں پہاڑ پر خدا کا ایک ولی جلوہ گر ہے، اس ولی کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہو کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور وہ خدا کا ولی تمہارے لیے اگر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کر دے تو مجھے 99% امید ہے کہ اللہ تجھے بخش دے گا۔ اب وہ جنون کی عالم نے کہا اس سے بڑھیا اور کیا بات ہوگی، اور کیا راستہ ہوگی، کیا سبیل و صورت ہوگی۔ بڑھا ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ حیات اس کی پوری ہو گئی، ملک الموت آئے، روح قبض کیا، چلے گئے، مر گیا، خدا کے ولی کے پاس نہیں جا سکا۔ یہ ہم کوئی قصہ کہانی نہیں کریں، مشکات شریف کی حدیث ہے، گوگل زندہ باد، گوگل میں ڈالیے اور یہ حدیث نکال لیجیے، اس لیے کہ تمہارا پیر کوئی قصہ اور کہانی والے کہنے والا نہیں ہے، میرے خون میں درس و تدریس ہے، ہم پڑھنے اور پڑھانے والے، جو مسجد نبوی میں کام ہوتا تھا، اس لیے اس بات کو گوگل پر دیکھو آ جائے گا، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جب مر گیا تو دوزخ کے فرشتے آئے، کہے دوزخ میں لے جاؤں گا، جنت کے فرشتے آئے، کہے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ جنت کے فرشتے نے پوچھا دوزخ والے سے، دوزخ میں کہا لے جا، کہا 100 ناحق خون بہایا ہے، اللہ کبھی بخشے گا اسے، اس کی بخشش نہیں، اسے جہنم میں لے جاؤں گا۔ اور جنت کے فرشتے نے کہا کہ توبہ کی نیت سے خدا کے ولی کی طرف چل پڑا تھا، خدا کے ولی کی طرف جانا یہ سورگ کی طرف جانا ہے، گویا جنت کی طرف جا رہا تھا تو جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ کہا نہیں، احکم الحاکمین اللہ تعالی ہے، چلیں بارگاہ خداوندی میں اپنے مقدمہ کو رکھیں، اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ جو فیصلہ فرمائے گا۔ تو فرشتے کہا ٹھیک ہے، وہ تو معصوم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دونوں فرشتے حاضر ہوئے، کہا مولا یہ مسئلہ ہے، تو حل المشکلات ہے، حل کر دے۔ دوزخ کے فرشتوں کا بیان فرمایا، اللہ نے کیا کہتے ہو؟ کہا اے رب العالمین اے احکم الحاکمین، اس نے تیرے ناحق 100 بندوں کا خون ناحق کیا ہے، تیرے فرمان کے مطابق جہنمی ہے، اور اس نے توبہ بھی نہیں کیا تھا۔ کہا تم بتاؤ سورگ کے فرشتے جنت کے فرشتے جنت کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟
کہ یا اللہ وہ توبہ کی نیت سے تیرے مقرب بندے کی طرف چل پڑا تھا، اور تو فرماتا ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے میں اسے اسی وقت قبول کر لیتا ہوں اور اس کا ثواب دے دیتا ہوں، اور جب کر لیتا ہے تو پھر دوہرا ثواب دیتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسے جنت میں لے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے نا، وہ فیصلہ بغیر ترک کے نہیں فرماتا ہے، جبکہ قادر ہے وہ۔ ترک دینا ہوگا اور پھر اس کے بعد اسے پرسدھ کرنا ہوگا، یہ سنت الہیہ ہے، وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی جب گنہگار بندہ خدا کے حضور کھڑا ہوگا تو یوں نہیں ہوگا کہ خدا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو بڑکا پاپی ہے، فرشتوں چچڑا پکڑو اور جہنم میں پھینکو۔ اللہ یوں نہیں فیصلہ فرمائے گا۔ قیامت میں اللہ یوں فیصلہ فرمائے گا کہ بندوں کو کھڑا کر دے گا اور اس کا نامہ اعمال اسی کے ہاتھ میں دے دے گا اور کہے گا تم ہی پڑھو۔ بندہ پڑھتا جائے گا، اپنے پاپوں گناہوں کو پڑھے گا اور آخر میں کہے گا مولا، اے مولا، اللہ پوچھے گا اب بتا، بندہ کہے گا مولا میں جہنم کا مستحق ہوں، بندے سے ججمنٹ کرواوے گا، تو ہی بتا کہ تیرا ٹھکانہ کیا ہے، اور بندہ کہے گا کہ میں جہنمی ہوں مولا، میں نے تیری بغاوت کی ہے، تو نے مجھے کھلایا پلایا اور تیرے احکام کے پلیٹ میں چھید کیا ہے، تیسرا غداری کی ہے، اس لیے میرا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے، مجھے جہنم میں پھینک دے۔ تب فرشتے آئیں گے اور جہنم میں۔ مولا یوں نہیں فرمائے گا، جبکہ وہ سب پر قادر ہے، وہ اتمام حجت اس کو کہتے ہیں، یعنی دلیل کو پرسدھ کرے گا وہ اور تم ہی سے ججمنٹ کراوے گا۔ اس لیے قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ظالم بندہ ہے، بندہ جال ساز ہے، خدا کار ساز ہے، تو اس کی عادت ہے، یہ عادت کریمہ ہے، سنت الہیہ یہ ہے۔ اللہ فرمائے گا زمین پر جاؤ تم لوگ دونوں اور زمین کی ناپ کرو، پیمائش کرو، اگر وہ میرے ولی کے قریب ہے تو جنتی فرشتے جنت میں لے جائیں، اور اگر اپنے گھر سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے اسے جہنم میں لے جائیں۔ دونوں فرشتے آئیں گے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے قریب تھا، ابھی تو چند ہی قدم چلا تھا۔ حدیث کہتی ہے کہ خدا نے زمین کو حکم دیا میرے ولی کی طرف توبہ کی نیت سے چلا تھا، میری رحمت کا گوارا نہیں ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دوں، اے زمین لپٹ جا، اے زمین سمٹ جا اور میرے ولی کے قریب ہو جاؤ۔ اور جب فرشتے آتے ہیں اور جب زمین کی پیمائش کرتے ہیں تو وہ خدا کے ولی کے قریب نکلتا ہے، اپنے گھر سے دور نکلتا ہے، ناپی میں گھر سے دور ہو گیا۔ فیصلہ ہی الہی تمام ہوا، جنت کے فرشتے اسے جنت ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اب سوچو کہ جب بنی اسرائیل کی ولی کا یہ عالم ہے، بنی اسرائیل میرے نبی سے افضل کوئی بھی نہیں اس کائنات میں، میرے نبی کے صدقے میں سارے انبیاء ہیں، تو جب بنی اسرائیل قوم کے ولی کا یہ عالم ہے تو پھر
سرکار مدینہ محمد رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا کیا عالم ہوگا، ان کی شان کا کیا اندازہ ہوگا جب بنی اسرائیل کے ولی کا یہ عالم ہے۔ یہ ان کی شان اور مرتبہ بلند و بالا ہے، اور یہ سب میرے نبی کی امت کے اولیاء، میرے نبی کی امت کے اولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے در سے ہمیں وابستہ رکھے اور ان دروں کا ہمیں کتا بنائے، ان ولیوں کا کتا ہمیں بنائے، کتا۔ جب تک ولیوں کے کتا نہیں بنو گے، ولی تم کتے پر بیٹھ کر سواری نہیں کرے گا تو جنتی نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کے سورہ کہف کو پڑھو، ولایت کی قرآن کے 15واں پارہ سورہ کہف کو پڑھیے۔ اور جب اصحاب کہف جو ایک زمانے میں خدا کے ولی تھے، جب ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے نکلے تھے پہاڑوں کی طرف، تو گاؤں کا ایک کالا کتا ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کتا کو کتا جہاں جائے گا بھوکے گا، تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا میرا ٹھکانہ، بادشاہ بڑی ظالم ہے۔ تو انہوں نے پتھر سے کتے کو مارا بھگانے کے لیے۔ وہ کتا بیٹھ گیا جیسے بیٹھتا ہے، بڑی شان سے بیٹھا، اور تفسیر میں ہے کہ اس نے اپنی زبان سے خدا کی بارگاہ میں فریاد کیا، مولا مجھے زبان دے دے تیرے ولیوں سے بات کر سکوں۔ قرآن بیان کر رہا ہوں، سورہ کہف بیان کر رہا ہوں، وہ بھی گوگل پر ڈالو دیکھ لو تفسیر۔ اللہ نے اس کتے کو قوت نطق دیا، بولنے کی قوت، اور تب اصحاب کہف سے اس کتے نے کہا حضور مجھے کیوں مارتے ہیں، مجھے کیوں بھگاتے ہیں؟ اصحاب کہف نے فرمایا کہ تو کتا ہے نا، کتا تو کتا، کتے کی عادت ہے بھوکنے کی، میں تو وہ ظالم دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے جا رہا ہوں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، واقعہ بہت بڑا۔ تو بادشاہ کو میرے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا۔ وہ کتا کہتا ہے حضور میں بھوکنے والا کتا نہیں ہوں، میں خدا کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں بھوکنے والا نہیں ہوں، مجھے ساتھ چلنے دیجیے۔ وہ چلا، غار میں آئے، 350 سال تک سوئے، اور ساتھ میں غار کے منہ پر چوکیدار بن کے کتا وہ سویا۔ یہ قرآن ہے، 350 برس ہوتے رہے وہ، اور کتا بھی سوتا رہا، اور 350 برس کے بعد خدا کو ایک کرشمہ دکھانا تھا، ایک صورت پیدا ہو گئی تھی، وہ خدا عالم الغیب ہے، بار مختصر کر رہا ہوں میں۔ 350 برس کے بعد اٹھے، ان کے ساتھ کتا بھی اٹھا، اور جب اٹھے تو انہیں ایسا لگا کہ صبح سوئے تھے شام میں اٹھ رہے ہیں۔ شام میں کیا مطلب ہوا؟ یعنی خدا کے ولی نے پتھر مارا، بھگایا، اور وہ پیچھے پڑ گیا۔ مطلب خدا کے ولیوں کے پیچھے پیچھے چلنا مت چھوڑو، ورنہ راستہ بھٹک جاؤ۔ ٹرین ایکسیڈنٹ ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ کتے سے سیکھو۔ کہا خدا کے ولیوں کے پیچھے چل پڑا ہوں تو اب یہ جہاں جائے گا وہی جاؤں گا، اب پٹری نہیں بدلنے والی۔ وہ کتے نے، اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوئی، اس کو کہتے ہیں متابعت، پیچھے پیچھے چلنا، اور 350 برس تک ساتھ میں سوتا رہا۔ یہ ہے استقامت، یعنی کوئی شیطانی وسوسہ دل میں پیدا نہ ہو کہ ہم کس کے پیچھے چل پڑے، ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اس کتے نے بتایا کہ استقامت پیر میں لغزش نہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی خدا کے بندوں کے پیچھے چلو گے کتے کی طرح پیچھے پیچھے، اور
وسوسہ کو جگہ نہیں دو گے تو ہوگا کیا پھر؟ قرآن سے پوچھو وہ کتا کو کیا ملا پھر؟ کیا ملا؟ قیامت قائم ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کا ایک گستاخ تھا، بلعام باورا اس کا نام ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی اور اسی گستاخی میں مرا. وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا اسے. کل جب قیامت قائم ہوگی تو خدا موسیٰ کے گستاخ بلعام باور کو اصحاب کہف کے کتے کی شکل بنا کے جہنم میں ڈالے گا، اور اصحاب کہف کے کتے کو بلعام باور انسانی شکل دے کر جنت عطا فرمائے گا. یہ صلہ ملے گا. کتا بھی انسان ہوتا ہے، انسانی نہیں ولی کامل ہوتا ہے. اور خدا یوں انقلاب لاتا ہے، پیتھولوجی بدل دیتا ہے، یعنی حقیقت ہی بدل دے گا نا. خدا پیتھولوجی بدل دے گا اور یوں فیصلہ فرمائے گا. یہ سب کاہے کو اللہ بیان فرما رہا قرآن مجید میں؟ شان ولایت کو بیان فرما رہا. کہیں شان نبوت بیان فرماتا ہے، کہیں شان نبوت بیان فرماتا ہے. یہ ولایت، یہ خدا کا ولی میرے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس سے بڑھ کے دنیا میں آپ کوئی دولت نہیں. دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی.